سنو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں، اب تم ہم سے ہمارا حق نہیں چھین پاؤ گے۔ یہ زبان، یہ بے باکی سماجوادی پارٹی اپنے الپسنکھیک نیتاؤں کو اجازت بھی نہیں دے گی بولنے کی، اس لیے کہ سماجوادی پارٹی میں یہ طے ہو چکا ہے کہ جو بھی الپسنکھیک سماج کا نیتا ہوگا، مسلمان اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے صرف دو کام، ایک کام دری بچھانا، دوسرا کام نعرہ لگانا بھیا تجھ پہ جوانی قربان۔ تو کیا آپ دری بچھائیں گے؟ کیا آپ دری بچھائیں گے؟ کیا آپ اپنی جوانی کو بھیا پہ قربان کریں گے یا اس دیوانے کا ساتھ دیں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی جوانی کو مجھ پہ قربان کرو، کیوں نہیں کہہ رہا ہوں؟ میں خود جوان ہوں اور میں انشاءاللہ جوانی رہوں گا۔ داڑھی تھوڑی وائٹ ہو گئی دھوپ میں، مگر میری اماں آج بھی مجھ کو کہتی ہے میرا بچہ، اسی لیے میں آلویز ینگ ہوں۔ میں اپنی زندگی کو تم پہ قربان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں تم پر آنچ آنے نہیں دوں گا، مجھ پر گولیاں چلے کچھ چلے، مگر میں اپنی زندگی کو غریب اور مظلوموں کے انصاف کے لیے، آپ کے حق کے لیے، آپ کا جائز مقام دلانے کے لیے اور حافظ وارث کو آپ کا نیتا بنانے کے لیے ہم ایک ایک زندگی کی سانس کو اس پر صرف کر دیں گے۔ تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اب آپ اپنی جوانی بھیا پہ قربان مت کرو، اور میں سماجوادی پارٹی کے چمچوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا سمجھو، تمہارے دادا جوانی قربان کر دیے، تمہارے یہ جوان قربان ہو گئے، ارے کتنی جوانی قربان کرے گا بھیا پہ؟ اب جوانی قربان نہیں ہوگی، اب جوانی استعمال ہوگی تو حصے داری کی لڑائی کی استعمال ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب جوانی استعمال ہوگی تو مظلوم عوام کے انصاف دلانے کے لیے استعمال ہوگی۔ بہت قربان کر دیے غیروں کے لیے، اب اپنوں کے لیے آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا۔ آپ کے درمیان میں آپ کا بھائی اویسی کھڑا ہوا ہے، آپ کے درمیان میں آپ سے کھندا ملائے ایک دیوانہ حافظ وارث کھڑا ہوا ہے، آپ کو ان کا ساتھ دینا ہے۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سماجوادی پارٹی سے کہ آپ ہم پر الزام لگاتے ہیں، پارلیمنٹ میں سماجوادی پارٹی کے 5 MP ہیں، بسپا کے 10 ہیں۔ 2019 میں دونوں بہن جی اور بھیا مل کر چناؤ لڑے، کیا آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا؟ نہیں دیا تھا نا آپ نے؟ کیا دیں گے بی جے پی کو ووٹ؟ تو پھر پورے اتر پردیش میں صرف سماجوادی کے 5 جیتے، ایک پتا جی، ایک بیٹا اور 3 مسلمان۔ اب آپ میرے کو بتاؤ کہ ان کے پاس 5 MP ہے نا، مجلس کے پاس 2 ہیں۔ جب ٹرپل طلاق کا بل آیا، تیسری مرتبہ پارلیمنٹ میں آیا ٹرپل طلاق کا بل، سماجوادی کا کوئی MP بولا؟ اگر بولا تو کیا بولا؟ دیکھ لو یوٹیوب پر ہے۔ کیوں نہیں بولے؟ آپ تو قوم کے نام پر ووٹ لیے تھے نا، آپ تو قوم کو جذبات میں لا کر ووٹ لیے تھے، تو قوم کے بارے میں کیوں نہیں بولا گیا؟ آپ نے قوم کر دیا اور آپ بھول گئے۔ جولائی 2019 میں امت شاہ مودی نے پارلیمنٹ میں قانون لایا UAPA، اس قانون میں اگر کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کو جیل میں 120 دن جیل میں رکھا جا سکتا ہے، ڈیٹینشن میں۔ اس قانون میں یہ گنجائش ہے کہ دلی میں ایک انسپیکٹر بیٹھ کر کندرکی کے کسی بھی نوجوان کو ٹیررسٹ گھوشت کر دیتا ہے۔ 5 MLA تھے نا، 3 مسلمان، ایک پتا جی، ایک بیٹے۔ اس قانون کی تائید کون کی ہے معلوم آپ کو؟ پوچھو ان لوگوں سے، سماجوادی پارٹی اس قانون کی تائید کی تھی۔ کہاں گیا قوم کے نام پر بھیک مانگ کر ووٹ مانگنے والوں؟ اس قانون کے تحت آج دلی کے جیل میں بچے سڑ رہے ہیں، اس قانون کے تحت دیش کی جیلوں میں نوجوانوں کو 3 سال سے بیل نہیں ہو رہی ہے۔ سپا نے تائید کی، بسپا نے تائید کی، کانگریس نے تائید کی، 5 ان کے MP کھڑے ہو گئے مودی امت شاہ کے ساتھ، اور 2 MP مجلس کے کھڑے ہو گئے، مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ ہم نے اور اس قانون کے خلاف ووٹ نہیں دیا، میں نے ترمیمات پیش کیے،
میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تقریر کیا اور کہا کہ اس قانون کا استعمال مسلمان دلت آدی واسیوں پر ہوگا. میں نے اس قانون کے خلاف کانگریسی اور سماجوادی سے کہا کہ ایک دن تم لوگ جب جیل میں جاؤ گے تم کو تکلیف معلوم ہوگی جیل کی تکلیف کیا ہوتی. جب کہا گئی قوم کی محبت، جب نہیں نظر آئی قوم کی محبت، لوک سبھا میں سماجوادی نے سپورٹ کیا امت شاہ کو، اور پھر راجیہ سبھا میں سماجوادی نے سپورٹ کیا، تائید کی اس قانون کو قانون بنانے کے لیے، اس بل کو. آپ بتائیے پھر آپ مراد آباد میں، سنبھل میں، اور پھر یہاں آ کر بولتے ہیں کہ میں قوم کا ہوں، میں تمہارا ہوں. ارے بھائی تم یہاں بولتے ہو تو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں بول سکے؟ کیوں نہیں بول سکے پارلیمنٹ میں؟ اس لیے کہ بھیا نے کہا قوم قوم سنبھل میں کرنا، یہاں پر ہم کریں گے. یہ تمہاری طاقت ہے، یہ تمہاری طاقت ہے کہ قانون بن رہا ہے نوجوانوں کو پیسنے کے لیے، نوجوانوں کو ان کے برباد کرنے کے لیے، اور آپ کی زبان نہیں کھلتی. کیا کیا ڈاکٹر ایس پی حسن نے؟ کیا کیا جناب برق صاحب نے؟ کیا آپ نے ووٹ نہیں کیا؟ آپ کی پارٹی نے سپورٹ نہیں کیا؟ بولو اس بات کو. تم نے قانون بنایا بچوں کو برباد کرنے کے لیے، تم نے مودی امت شاہ کا ساتھ کیا، اور اویسی پر انگلی اٹھاتے بی ٹیم کا، اویسی پر انگلی اٹھاتے کہ میرے کھڑنے سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا. ارے میرے گاڑی پر گولیاں چلتی ہے، میری گاڑی پر گولی چلتی ہے، مجھ کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہم کو ہی نشانہ کیوں بنایا جاتا؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ واحد مرد ہے جو ظالموں کے خلاف کھڑ رہا ہے. ہماری جان لینے کی کوشش ہوتی ہے، ہمارے ساتھیوں کی جان لینے کی کوشش ہوتی ہے، مگر آپ پہ کچھ نہیں ہوتا. آپ تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، آپ کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور ہمارے اطراف یہ پورے شیطانہ لگے ہوئے ہیں. کوئی گولی مارو، کوئی گردن کاٹو. اکھیلیش بھیا تو ماشاءاللہ Z+ میں پھرتے ہیں، ہم تو آپ کے درمیان میں ہیں. ابھی دیوبند گئے تھے تو ہم کو ایسا ٹوٹ پڑے کہ سب توڑ دیے. کوئی ہم کو چیرا، کوئی ہم کو سمجھ رہے کہ بھائی کوئی لیلا آ گئی کیا ان کے درمیان. میرے بھائی ہم کو Z کیٹیگری کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کندرکی کی جنتا کی جان کی حفاظت ہوگی تو اویسی اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا. اگر وہ 22 بچوں کو گولی مار دیا گیا CAA کے پروٹیسٹ میں تو پھر ان کی جان کی قیمت نہیں ہے تو اویسی جان کی قیمت کیا ہے بتاؤ میرے کو. کاس گنج کے پولیس اسٹیشن میں الطاف کو پولیس کسٹڈی میں مار دیا گیا. میں Z کیٹیگری لے کر کیا کر لوں گا؟ کب تک یہ سیاستدان، کب تک نیتا اپنی سیکورٹی کی فکر کریں گے؟ ارے غریب کی زندگی تمہاری زندگی سے بڑھ کر ہے، یاد رکھو. جو نیتا یہ سوچنا شروع کر دے گا کہ غریب کی سرکشا ملنا چاہیے، دلت کو ملنا چاہیے، مہیلاؤں کو ملنا چاہیے، الپسنکھیک سماج کے مسلمانوں کو ملنا چاہیے، تب دیش مضبوط ہوگا. مگر کیا معاملہ یہ ہے؟ ہم کو بولے Z لے لو، ہم نے کہا Z کیٹیگری نہیں چاہیے، A کیٹیگری کا شہری کا سٹیٹس ہم کو دے دو، برابری دے دو. اگر وہ میری بچی مسکان، میری بیٹی اگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے، وہ بیٹی کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہی اور 30 گنڈے اس کو گھیر لیتے، اور ایسی کیا کرے گا Z کیٹیگری لے کے؟ جب میری بیٹی کالج جانے سے اگر اس کو روک دیا جا رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ اپنی تعریف یا اپنی مقبولیت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں پوری ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اللہ میرے دل کا حال جاننے والا ہے، کیونکہ مر کر مجھے بھی صاف دینا ہے. میں نہیں چاہتا ہوں سیکورٹی مجھے لاکھ میرے دوست، میرے بھائی اکبر نے کہا کہ لے لو بھائی. میں نے کہا جب تک دنیا میں زندہ رہوں گا آزاد پنچھی کی طرح رہوں گا. میں سونے کے پنجرے میں بیٹھ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. ہاں جس دن اللہ نے طے کیا کہ کسی کی گولی سے تو اس دنیا سے جائے گا تو میں تو کہوں گا پروردگار حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا. کیونکہ اتنی محبت، اتنا موقع خدمت کرنے کا آپ یقین نہیں کر سکتے کہ سنبل میں ہم گئے تھے، جلسہ کر کر عصر کی نماز کا وقت ہوا، مسجد کا نام یاد نہیں آ رہا، مسجد میں نماز پڑھ کر ہم نکلے. ایک اپاہج ہے، سائیکل پر ہے، ہم سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ اویسی تیرے لیے 100 روپئے. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرے پاس یہی دولت ہے تو رکھ لے. یقین مانیے
میں جذباتی ہو گیا، اس 100 روپے کو اٹھا کے رکھا ہوں، زندگی بھر کبھی اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ اگر میں نے زندگی میں دولت کمائی تو وہ 100 روپے کمائے جو غریب اپانی میں مجھے دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی بات آپ کو بتانا تھا۔ یہ مجلس جب راجنیتی سیاست کرتی ہے تو ہمارے لیے کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی دولت کمانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ مجلس جب سے بنی اور صبح قیامت تک جب تک رہے گی انشاءاللہ تعالی حبیب کرم کے نبی کریم کے صدقے میں، تو تجارت یا دولت نہیں بلکہ غریب مظلوم کو ان کا انصاف دلانے کے لیے، مسلمانوں کو، دلتوں کو، پچھڑا سماج کو ان کا حق دلانے کی لڑائی لڑتے رہیں گے۔ اسی لیے ہم سے دشمنی ہے، اسی لیے سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کے خواب میں ہم آتے ہیں، ان کے گھر والے نہیں آتے۔